حضرات محترم، راستہ خراب ہونے اور راستے میں جگہ جگہ رکاوٹوں کی وجہ سے لیٹ ہونے کی معذرت، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ میں بڑے ہی مختصر وقت میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے بنیادی طور پر سب سے زیادہ 3 مضامین پہ زور دیا ہے، اور وہ تینوں مضامین اپنی اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہیں۔ کسی ایک کی بھی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پہلا مضمون جو قرآن مجید نے بیان فرمایا جگہ جگہ، وہ ہے میرے بھائیو عقیدہ توحید۔ دوسرا بڑا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اسے ہم عقیدہ رسالت کے نام سے پہچانتے اور یاد کرتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ، تیسرا بڑا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے اندر باہمی کیا ربط اور کیا تعلق ہے۔ مجھے اپنے موضوع سے تعلق اور اسی پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام یا اپنے نمائندگان اس کائنات میں مبعوث فرمائے، جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے اتنے زیادہ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول اس کائنات میں مبعوث ہوئے،
ان تمام انبیاء نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت اپنے امت کو، اپنی قوم کو، اپنے مخاطبین کو دی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تمہاری طرف، اس لیے اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں اس بات کی دعوت دوں، تمہیں اس بات کی طرف بلاؤں، یہ بات تمہارے ذہن نشین کراؤں کہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، جب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ اور اسلام کی یہ مزاج ہے کہ اسلام عقیدے کے معاملے میں کوئی لچک، کوئی رعایت، کوئی نرمی، کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہاں، اسلام کی مزاج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام عمل کے اندر گنجائش دیتا ہے، رعایت دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ سمجھا جائے، یہ اسلام کی مزاج کے خلاف ہے۔ یہ بات ہے کہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، بامر مجبوری قصر کر لو، جمع کر لو، یہ رعایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لوگوں کو سب سے پہلے جو درس دیا، جو دعوت دی، جس کی طرف بلایا، وہ عقیدہ توحید تھا۔ تو جب تک کوئی مسلمان عقیدہ توحید پہ کاربند نہ ہو، عقیدہ توحید کو کما حقہ نہ اپنائے، اس کا کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمائی کہ دنیا کے لوگوں سن لو، میں نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے، پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام کے تمام مرد تھے، کوئی نبی عورت نہیں بن کے آیا یا کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی۔ نمبر 2، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دوسری بات یہ کہ میں اللہ نے ہر نبی کی ذمہ داری لگائی، ہر نبی کو یہ وحی کی، ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں کو، اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو
اپنی امت کے ایک ایک فرد تک یہ پیغام دو، یہ دعوت دو، انہ لا الہ الا انا، کہ لوگوں تمہارا رب تمہارے نام میرے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، جب میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، میرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر میرے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، تو یاد رکھیے تمہارا وہ عمل، وہ عبادت، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف تک، بیت اللہ کا حج تک جیسی عظیم عبادت بھی میں قبول نہیں کروں گا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص بھی کسے باشد اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میرے بھائیوں، تھوڑی سی تفصیل، یہ لفظ عبادت جو ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں سے صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رب العالمین کی توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ ہی کو علیم بذات الصدور مانا جائے، اللہ ہی کو علیم سمجھا جائے، اللہ رب العالمین ہی کو ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کا علم رکھنے والا سمجھا جائے، جتنی چیز اللہ کسی کو بتا دے یہ رب کی اپنی مرضی، اپنی کسی خوبی کے ذریعے، اپنی کسی صلاحیت کے ذریعے اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی پوشیدہ، خفیہ، چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہوں، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا ہے۔ اور کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص یہی عقیدہ رکھے تو یقین جانیے کہ اس شخص نے بھی اس بزرگ کو رب العالمین کا ہمسر بنا لیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کسی بھی حوالے سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔
دو شخص مواحد ہیں، عقیدہ توحید پہ عمل پیرا ہیں، ایک مشرک بادشاہ کے قبضے میں آئے، بادشاہ نے انہیں یہ آفر کی کہ بھائی جس بت کے سامنے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اسی کو سجدہ تم بھی کرو، تمہیں جیل سے رہائی مل جائے گی۔ تو کہنے لگے سجدہ عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، چلو اگر اس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے بنے بنائے گھڑے گڑھائے تیار شدہ بت کے سامنے سجدہ کریں، تو پھر اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں کہ تم مجھے سجدہ کر لو، رہائی ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ مخلوق کا مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا یہ اس مخلوق کے خالق کی بھی توہین ہے اور سجدہ کرنے والی مخلوق کی بھی توہین ہے، کیونکہ خالق نے ساری کی ساری مخلوق اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب کیا کرو کہ جس بت کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں اس کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہوں، جبین نیاز جس کے سامنے جھکاتا ہوں، آپ ایسا کرو انتہائی چھوٹی سی مخلوق مکھی پکڑو اور اس بت کے نام پہ تم نذرانہ پیش کر دو، چڑھاوا چڑھا دو۔ ایک شخص میری اور آپ کی زبان کے مطابق کہ بادشاہو جان بچانی بھی تے فرض ہے نا، مکھی پکڑی اور اس بت کے نام پہ بطور نذرانے کے، بطور چڑھاوے کے، بطور نظر کے چڑھا دی۔ میری اور آپ کی نظر کے مطابق بادشاہ کی جیل سے رہائی مل گئی، میرے اور آپ کے خیال کے مطابق کامیاب اور کامران ہو گیا۔ جب دوسرے سے بھی یہی کہا گیا تو وہ مواحد بولا کہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق کو بھی اگر اس کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، چڑھاوا چڑھاؤں گا، نظر پیش کروں گا، تو وہ بھی اس کے خالق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے قتل کر دیا گیا، شہادت کی موت مر گیا۔ میرے اور آپ کے خیال کے مطابق پہلے شخص نے فائدے والا سودا کیا، دوسرے نے نقصان والا سودا کیا، مگر پہلا بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا اور دوسرا ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر 6 ماشے کی ایک مکھی بھی چڑھاوے کے طور پہ چڑھانا رب العالمین کو یہ بھی گوارا نہیں چے جائے کہ ہم
20-20 کلو 15-15 کلو من کے بکرے اور چھترے غیر اللہ کے نام پہ چڑھاتے پھریں، اس کے باوجود نہ ہمارا ایمان بگڑے نہ ہمارا دین بگڑے۔ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ جو شخص بھی اس عقیدے کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرے گا میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ قریش مکہ کے اعمال اور ان کی زندگیاں دیکھیے، وہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، بیت اللہ کا حج کرنے آنے والے لوگوں کی خدمت گزار بھی تھے، ان کو ستو پلاتے، ان کی مہمان نوازی کرتے۔ کیا ان کے یہ عمل اور یہ نیکیاں اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ جہاں وہ یہ نیکیاں کرتے تھے وہیں لات، منات، عزا اور حبل ان بتوں کے نام پر بھی وہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ رب العالمین نے اس ملاوٹ والی عبادت کو مسترد کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ میرے بھائیوں، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ عقیدہ توحید یہ قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک انتہائی اہم مضمون ہے۔ قرآن مجید کا کوئی پارہ، قرآن مجید کی کوئی سورت، اور اگر یہاں تک بھی کہا جائے کہ کوئی رکوع ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ انبیاء کرام، دوسری بات یہ کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ تمام کے تمام انبیاء سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیغمبر، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے منو ان اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی فما بلغت رسالتہ، تو یوں سمجھیے جیسے آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈریے، آپ کا رب لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ آج دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اس سے مراد تو بت ہیں۔ آج کے دور کے مسلمان کو یہ بات کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے، جبکہ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پیاری مخلوق انبیاء کرام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی کریں گے، پوچھیں گے اے ایسا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مریم کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ یہ بات سن کر عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب طلبی کا احساس، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کی اہمیت، بے ہوش ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیوں سے کڑکنے کی آوازیں نکلیں گی۔ رب العالمین سے عرض کریں گے اے میرے اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اے اللہ، میں نے تو اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہا کہ جو کچھ تو نے میری طرف وحی کی، اور وحی کیا تھی کہ اس کائنات کا الہ، اس کائنات کا معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ لفظ یہاں قرآن نے فرمائے من دون اللہ، تو کیا عیسیٰ اور مریم یہ بت کے بنے، پتھر کے بنے ہوئے تھے؟ یہ تو انسان تھے، انسان ہی نہیں اللہ کے برگزیدہ تھے۔ ایک نبی ہے، دوسری اس کی والدہ محترمہ جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی امہ صدیقہ۔ تو میرے بھائیوں، جب اتنے اولو العزم پیغمبر، ان سے بھی اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو کیا مجھ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر آج دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو اپنا رب سمجھا، اللہ کو اپنا رب سمجھا، تو یقیناً قبر کے اندر میری اور آپ کی زبان پر رب اللہ کا ورد جاری ہوگا۔ اور اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق نہ اپنا عقیدہ بنایا، نہ اپنا عمل اس کے مطابق رکھا، تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں، ایک ایک لمحہ کے بارے میں مجھ اور آپ سے کل قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی۔ اس دن کی جواب طلبی سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ جب ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اپنی پوری کی پوری زندگی میں اس لا الہ الا اللہ کی حکومت کو جاری اور ساری کیا جائے، اس کی حکمرانی کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ ہم جو عمل بھی کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اسی پہ زندگی عطا فرمائے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا وظیفہ اور یہ کلمہ اس کا ورد جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔